پاک افغان سرحد پر دراندازی، سیکورٹی فورسز نے خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق پاکستان مستقل عبوری افغان حکومت سے کہتا رہا کہ مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنایا جائے۔ امید ہے حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بیلاروس کے صدر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب۔ بیلاروس کے صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، شہباز شریف نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بیلاروس کے صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں یادگاری پودا بھی لگا دیا۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تعاون کے نئے دور کا آغاز۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر کی تقریب میں شرکت۔ ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی تعاون کے سمجھوتے کا تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستان اور عوام کی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ بیلاروس کے صدر کے لیے پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے۔ دونوں ممالک مستقبل کے لاہ عمل کے لیے سنجیدگی سے مل بیٹھیں گے۔ بیلاروس کے صدر نے کہا کہ مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر جلد پیش رفت بڑھانا ہوگی، جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ PTI مظاہرین ڈی چوک پہنچ گئے۔ اسلام آباد میں فوجی دستے تعینات، پاک فوج نے ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم عمارتوں پر بھی فوجی دستے تعینات۔ انتشاریوں اور شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم۔ پاک فوج کی تعیناتی آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی۔ ڈی چوک آنے والوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ، احتجاج کی قیادت کرنے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا احتجاج تیسرے روز میں داخل۔ اسلام آباد آنے والے تمام راستے بند۔ رکاوٹوں کے باوجود بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی قیادت میں PTI کا قافلہ ڈی چوک پہنچ گیا۔ پولیس اور رینجرز نے G9 سگنل سری نگر ہائی وے پر مورچے سنبھال لیے۔ چائنا چوک اور ڈی چوک پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ جڑواں شہروں میں انٹرنیٹ کی فراہمی بھی جزوی معطل۔ تعلیمی ادارے اور میٹرو بس سروس بند۔ اسلام آباد میں PTI کا احتجاج، مظاہرین ڈی چوک پہنچنا شروع۔ حکومت بھی ایکشن میں، مظاہرین پر لاٹھی چارج کرنے کو تیار۔ رینجرز نے ڈی چوک کا مورچہ سنبھال لیا۔ سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ ڈی چوک کی طرف بڑھنے والوں کی گرفتاریوں کا فیصلہ۔ حکومت کی ریلی کی قیادت کرنے والے اہم رہنماؤں کی گرفتاریوں کی ہدایت۔ بشرا بی بی لاشیں گرانے کا منصوبہ لے کر اسلام آباد آئی ہیں۔ خون خرابے کے بنا ان کا گزارا نہیں، اب بھی وقت ہے کہ باز آ جائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے خبردار کر دیا، کہا کہ ریاست تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، کسی کو انتشار اور پیش قدمی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ملکی ترقی کا سفر روکنا چاہتے ہیں، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ اسلام آباد پر دھاوا اور کہراؤ پرامن احتجاج میں نہ بدلا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا PTI کے احتجاج پر رد عمل۔ کہا، تبدیلی، آزادی، حقوق اور جمہوریت کے دل فریب نعرے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے نمٹنے کے بجائے KP حکومت کا وفاق پر حملہ تشویشناک ہے۔ حکومت کسی صورت جانی نقصان نہیں چاہتی، کوشش تھی کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر تماشا نہ بنے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ فساد کی جڑ صرف ایک خفیہ ہاتھ میں ہے، ان کی پوری لیڈرشپ خون خرابہ چاہتی ہے۔ گولی کا جواب گولی سے دینا آسان تھا، ریڈ زون کا تحفظ سب سے ضروری ہے۔ IG کو اختیار دیے ہیں کہ کیسے دفاع کرنا ہے، ہم اپنے سارے جوانوں کو سپورٹ کریں گے۔ حکومت کو اب دارالحکومت کی حفاظت کے لیے اپنا عزم ثابت کرنا پڑے گا۔ PTI والے آ کر بیٹھ گئے تو ملک کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ PTI کو اگر روکنا ہے تو طاقت کے استعمال کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف ڈٹ گئے، بولے جو خاتون پی ٹی آئی مارچ کی قیادت کر رہی ہیں انہیں خون ریزی دکھائی دے رہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں قریب پہنچ گئی ہوں اور لیڈر بن گئی ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی، 4 رینجر جوان شہید ہو گئے، 5 رینجرز اہلکاروں سمیت 2 پولیس جوان بھی شدید زخمی۔ شرپسندوں کی جانب سے حملوں میں اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سری نگر ہائی وے پر رینجرز اور پولیس اہلکاروں پر حملے کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت، واقعے میں ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں، خون ریزی چاہتا ہے، پاکستان اور کسی بھی انتشار اور خون